القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفريعين لأبي حنيفة رحمه الله على قوله وهو السابق، فقال: وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله في القطع ثم القتل عمدا للولي فعلهما، أي لأجل أن المثل الكامل سابق على المثل القاصر. قال أبو حنيفة رحمه الله في سورة قطع رجل يد رجل عمدا ثم قتله قبل أن يبرأ، ينبغي للولي أن يفعل مثل ما فعل القاتل فيقطعه أولا ثم يقتله ليكون جزاء الفعل بالفعل، إذ الفعل متعدد من القاتل فينبغي أن يكون كذلك من الولي رعاية للمثل الكامل. ولو اقتصر على القتل جاز له أيضا، لأنه عفى عن بعض موجبه فصار كما إذا عفى عن كله. وعندهما لا يقتص الولي إلا بالقتل، لأن موجب القطع دخل في موجب القتل إذا أفضى إليه ولم يبر بينهما. وهذه المسألة على 8 أوجه، والمذكور في المتن واحد منها، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون القطع والقتل عمدين أو خطأين، أو الأول عمدا والثاني خطأ، أو بالعكس، فهي 4. وعلى كل تقدير منها إما أن يتخلل بينهما برء أو لا، فإن كان الثاني بعد البرء فهما جنايتان اتفاقا لا يتداخلان، سواء كان عمدين أو خطأين أو كان أحدهما عمدا والآخر خطأ. وإن كان قبل البرء فإن كان أحدهما عمدا والآخر خطأ لا يتداخلان اتفاقا، وإن كان خطأين يتداخلان اتفاقا، وإن كان عمدين فهو المسألة الخلافية المذكورة في المتن يتداخلان عندهما لا عنده. وهذا كله إذا صدر عن شخص واحد، فإن صدر عن شخصين فالكلام فيه طويل يعرف في موضعه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفريعين لأبي حنيفة رحمه الله على قوله وهو السابق. فرماتے ہیں علی رحمٰن نے اپنے قول وهو السابق پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 تفریعی مسئلے ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ ماتن نے فرمایا: وعلى هذا قال ابو حنیفة رحمہ اللہ فی القطع ثم القتل عمدا للولی فعلهما۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنا پر عمدن قطع کے بعد قتل میں فرمایا کہ مقتول کے ولی کے لیے ان دونوں کو کرنا جائز ہے۔ أي لأن المثل الكامل سابق على المثل القاصر. قال أبو حنيفة رحمه الله في سورة قطع رجل يد رجل عمدا ثم قتله قبل أن يبرأ، ينبغي للولي أن يفعل مثل ما فعل القاتل فيقطعه أولا ثم يقتله ليكون جزاء الفعل بالفعل، إذ الفعل متعدد من القاتل فينبغي أن يكون كذلك من الولي رعاية للمثل الكامل۔ یعنی اس وجہ سے کہ مثل کامل مثل قاصر پر مقدم ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے آدمی کا ہاتھ عمدن کاٹ دیا، پھر اچھا ہونے سے پہلے اس کو قتل کر دیا، تو مقتول کے ولی کے لیے مناسب ہے کہ وہ اسی طرح کرے جس طرح قاتل نے کیا ہے۔
یعنی پہلے اس کا ہاتھ کاٹے پھر اس کا قتل کرے، تاکہ فعل کا بدلہ فعل سے ہو، کیونکہ قاتل کی جانب سے فعل متعدد ہے، لہذا مثل کامل کی رعایت کرتے ہوئے مناسب ہے کہ مقتول کے ولی کی طرف سے بھی ایسا ہو۔ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَتْلِ جَازَ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ عَفَا عَنْ بَعْضِ مُوجِبِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا عَفَا عَنْ كُلِّهِ، اور اگر اس نے صرف قتل پہ اکتفا کیا تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ کیونکہ اس نے قاتل کے فعل کے بعض موجب کو معاف کر دیا، تو یہ ایسا ہو گیا جیسا وہ فعل قاتل کے تمام موجب کو معاف کر دے۔ وَعِنْدَهُمَا لَا يَقْتَصُّ الْوَلِيُّ إِلَّا بِالْقَتْلِ لِأَنَّ مُوجَبَ الْقَتْلِ دَخَلَ فِي مُوجَبِ الْقَتْلِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ وَلَمْ يَبْرَ بَيْنَهُمَا، اور حضرات صاحبین کے نزدیک ولی مقتول صرف قتل ہی سے قصاص لے گا، کیونکہ قطع کا موجب قتل کے موجب میں داخل ہے، جبکہ قطع قتل تک پہنچ جائے اور ان دونوں کے درمیان تندرستی حاصل نہ ہو سکے۔ شارح فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى 8 أَوْجُهٍ وَالْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ وَاحِدٌ مِّنْهَا، اس مسئلے کی کل 8 صورتیں ہیں اور متن میں ان میں سے صرف ایک شکل ذکر کی گئی ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَكُونَ الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ عَمَدَيْنِ أَوْ خَطَأَيْنِ أَوِ الْأَوَّلُ عَمَدًا وَالثَّانِيُ خَطَأً أَوْ بِالْعَكْسِ فَهِيَ 4، وعلى كل تقدير منها إما أن يتخلل بينهما برء أو لا، فإن كان الثاني بعد البرء فهما جنايتان اتفاقا لا يتداخلان، سواء كان عمدين أو خطأين، أو كان أحدهما عمدا والآخر خطأ، وإن كان قبل البرء فإن كان أحدهما عمدا والآخر خطأ لا يتداخلان اتفاقا، وَإِنْ كَانَا خَطَأَيْنِ يَتَدَاخَلَانِ اتِّفَاقًا، اور اس لیے کہ یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو دونوں یعنی قطع اور قتل عمدن ہوں گے، یا دونوں خطأن ہوں گے، یا قطع عمدن ہوگا اور قتل خطأن ہوگا، یا اس کے برعکس۔ تو یہ کل 4 صورتیں ہوئیں، اور ان میں سے ہر ایک صورت پر یا تو قطع اور قتل کے درمیان تندرستی ہوگی یا نہیں۔ بس اگر قتل تندرستی حاصل ہونے کے بعد ہو تو بالاتفاق یہ 2 جنایتیں ہیں اور ان میں تداخل نہیں ہوگا، خواہ دونوں عمدن ہو یا دونوں خطأن ہو، یا ان میں سے ایک عمدن اور دوسرا خطأن ہو۔ اور اگر قتل تندرستی حاصل ہونے سے پہلے ہو، بس اگر ان میں سے ایک عمدن اور دوسرا خطأن ہو تو بالاتفاق تداخل نہیں ہوگا، اور اگر دونوں خطأن ہو تو بالاتفاق تداخل ہو جائے گا، اور اگر دونوں عمدن ہو تو یہ مختلفی مسئلہ ہے جو متن میں مذکور ہے۔ وَإِنْ كَانَا عَمَدَيْنِ فَهُوَ الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَتْنِ يَتَدَاخَلَانِ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا صَدَرَ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ صَدَرَ عَنْ شَخْصَيْنِ فَالْكَلَامُ فِيهِ طَوِيلٌ يُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهِ، اور اگر دونوں عمدن ہوں یعنی قتل اور قطع دونوں عمدن ہوں تو یہ صورت مختلفی ہے جو متن کے اندر مذکور ہے، اور صاحبین کے نزدیک تداخل ہو جائے گا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تداخل نہیں ہوگا۔ اور یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جب کہ قطع اور قتل دونوں ایک آدمی سے صادر ہوئے ہوں، اور اگر 2 آدمی سے صادر ہوں تو اس صورت میں بحث کافی طویل ہے اور اس کی شناخت اس کے مقام پر ہوگی۔ ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ تفریعین لأبی حنیفہ رحمہ اللہ علی قولہ والسابق۔ شارح فرماتے ہیں کہ سابق میں ماتن علیہ رحمٰ نے وہ السابق فرمایا تھا، یعنی مثل سوری مثل معنوی
پر مقدم ہے، اور اسی قول پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جزئی مسئلے تفریعی طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا ہاتھ عمدن کاٹ دیا، یعنی زخمی کر دیا، اور پھر زخم اچھا ہونے سے پہلے اس آدمی کو، یعنی مفعول بھی کو فاعل نے قتل کر دیا، تو اس صورت کے اندر اولیاء مقتول کو چاہیے کہ وہ قاتل کے ساتھ بالکل ایسا ہی معاملہ کریں جیسا کہ قاتل نے کیا ہے، یعنی پہلے قاتل کا ہاتھ کاٹیں پھر اس کو قتل کریں تاکہ فعل کا بدلہ فعل سے ہو، اور قاتل کی طرف سے چونکہ فعل کے اندر تعدد پایا گیا ہے، یعنی پہلے اس نے ہاتھ کو کاٹا ہے اور اس کے بعد قتل کیا ہے، اس لیے مثل سوری کا لحاظ کرتے ہوئے اولیاء مقتول کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اولیاء مقتول نے قتل پر اکتفا کیا، یعنی قاتل کا ہاتھ نہ کاٹا بلکہ صرف قتل کر دیا، تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کی جواز کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء مقتول نے قاتل کے فعل کے بعض موجب یعنی قطعیت کو معاف کر دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اولیاء مقتول کو اختیار ہے کہ اگر وہ قتل کے تمام موجب یعنی قطع اور قتل دونوں کو معاف کر دیں تو یہ بھی جائز ہے، تو جب کل جائز ہے تو بعض موجب یعنی قطع کو بھی معاف کرنا بھی جائز ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں قاتل کو صرف قتل کیا جائے گا اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا، اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جب ہاتھ کا زخم اچھا ہوئے بغیر قتل تک پہنچ گیا، یعنی قطع کے بعد قتل بھی کر دیا فاعل نے، تو قطع کا موجب یعنی ہاتھ کا قصاص قتل کے موجب یعنی نفس کے قصاص میں داخل ہو جائے گا، اور قطع و قتل کی دونوں جنایتیں تداخل کی وجہ سے جنایت واحدہ قرار پائیں گی۔ حضرات صاحبان فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو 10 بار لاٹھی مار کر ہلاک کر دیا ہو، تو قاتل کو صرف قتل کیا جائے گا، اور اولیاء مقتول کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ قاتل کو لاٹھی مار کر قتل کرے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے لا قود الا بالسیف۔ بہرحال جب قطع کا موجب قتل کے موجب میں داخل ہو گیا تو قاتل کو صرف قتل کیا جائے گا اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی کل 8 صورتیں نکلتی ہیں، اور ماتن علیہ رحمٰن نے متن میں ان میں سے صرف ایک شکل کو ذکر کیا ہے، اور وہ 8 شکلیں یہ ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ قطع اور قتل دونوں عمدن ہوں یا دونوں خطأً ہوں، یا قطع عمدن ہوں اور قتل خطأً ہوں، اور چوتھی صورت ہے کہ قطع خطأً ہو اور قتل عمدن ہو۔ یہ 4 صورتیں ہوئی۔ شارح فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں ہیں، کیونکہ قطع اور قتل کے درمیان یا تو تندرستی حاصل ہوگی یا ان دونوں کے درمیان تندرستی حاصل نہیں ہوگی۔ اب جب 4 کو 2 میں ضرب دیا جائے گا تو کل 8 صورتیں نکلتی ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ پہلی شکل یہ ہوگی کہ قطع اور قتل دونوں عمدن ہوں اور ان کے درمیان تندرستی حاصل ہوئی ہو۔ دوسری شکل یہ ہے کہ دونوں عمدن ہوں اور ان کے درمیان تندرستی حاصل نہیں ہوئی ہو۔ تیسری شکل یہ ہے کہ دونوں خطأً ہوں اور ان کے درمیان تندرستی حاصل ہوئی ہو۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ دونوں خطأً ہوں اور ان کے درمیان تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو۔ پانچویں شکل یہ کہ قطع عمدن ہوں اور قتل خطأً ہوں اور ان کے درمیان تندرستی حاصل ہوئی ہو۔ چھٹی شکل یہ ہے کہ قطع عمدن ہوں اور قتل خطأً ہوں اور ان کے درمیان تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو۔ ساتویں شکل یہ ہے کہ قطع خطأً ہوں اور قتل عمدن ہو اور ان کے درمیان تندرستی حاصل ہوئی ہو۔ اور آٹھویں اور آخری شکل یہ ہے کہ قطع خطأً ہوں اور قتل عمدن ہوں
اور ان کے درمیان تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو۔ اور ان 8 صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر تندرستی حاصل ہونے کے بعد دوسری جنایت یعنی قتل ثابت ہو تو اس وقت قطع اور قتل بالاتفاق 2 جنایتیں ثابت ہوں گی، اور ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل نہیں ہوگی، خواہ دونوں عمدن ہوں یا دونوں خطأً ہوں، یا ان میں سے ایک عمدن ہو اور دوسری خطأً ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قطع کا موجب تندرستی حاصل ہونے سے ثابت ہو چکا ہے، لہذا قطع اور قتل دونوں میں سے ہر ایک فعل کو مستقل شمار کیا جائے گا اور دونوں فعلوں کا موجب اصول کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر دونوں عمدن ہوں تو مقتول کے اولیاء کے لیے جائز ہے کہ وہ پہلے قاتل کا ہاتھ کاٹیں پھر اس کو قتل کرتے ہیں، اور اگر دونوں خطأً ہوں تو قاتل پر 1.5 دیت واجب ہوگی، 1 دیت قتل کی وجہ سے اور آدھی دیت قطعیت کی وجہ سے۔ اور اگر قطع عمدن اور قتل خطأً ہوں تو ہاتھ میں قصاص واجب ہوگا اور قتل نفس میں دیت واجب ہوگی، اور اگر قطع خطأً ہوں اور قتل عمدن ہوں تو ہاتھ میں نصف دیت واجب ہوگی اور قتل نفس میں قصاص واجب ہوگا۔ اور اگر تندرستی حاصل ہونے سے پہلے دوسری جنایت یعنی قتل ثابت ہو تو اگر ان میں سے ایک عمدن اور دوسری جنایت خطأً ہو تو اس صورت میں بالاتفاق ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ عمد اور خطا کے اختلاف کی وجہ سے یہ دونوں جنایتیں مختلف ہو جائیں گی، اور 2 مختلف چیزوں کا تداخل نہیں ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی تداخل نہیں ہوگا، بلکہ خطا میں دیت واجب ہوگی اور عمد میں قصاص واجب ہوگا۔ اور اگر دونوں خطأً ہوں تو بالاتفاق ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل ہو جائے گی اور دونوں کا مجموعہ جنایت واحدہ شمار ہوگا۔ تو جب دونوں کا مجموعہ جنایت واحدہ ہے تو صرف 1 دیت واجب ہوگی، اور اگر دونوں عمدن ہوں تو یہ وہی اختلافی مسئلہ ہے جس کا ذکر ماتن نے متن کے اندر کیا ہے، اور اس صورت میں صاحبین کے نزدیک ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل ہو جائے گی، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک داخل نہیں ہوگی۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ ساری تفصیل اس صورت میں ہے، اس صورت میں ہے جب قطع اور قتل دونوں ایک ہی آدمی سے صادر ہوئے ہوں، اور اگر دونوں فعل 2 آدمی سے صادر ہوں تو اس بارے میں بحث بڑی طویل ہے، اور اس سے آگاہی اس کے مناسب موقع پر حاصل ہوگی۔ وَلَا يُزْمَنُ الْمِثْلِيُّ بِالْقِيمَةِ إِذَا انْقَطَعَ الْمِثْلُ إِلَّا يَوْمَ الْخُصُومَةِ تفريع ثان لأبي حنيفة رحمه الله على قوله وهو السابق، يعني إذا غصب شخص من آخر مثليا ثم انقطع المثل وانصرم عن أيدي الناس فلا جرم تجب قيمته. فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يضمن هذا المثلي بالقيمة إلا بقيمة يوم الخصومة، لأنه ما لم تقع الخصومة يحتمل أن يقدر على المثل السوري وهو مقدم على المثل المعنوي، فإذا وقعت الخصومة فحينئذ لا بد أن يأخذ المالك الزمان فيقدر الزمان بقيمة يوم الخصومة. وعند أبي يوسف رحمه الله تعتبر قيمة يوم الغصب، لأنه لما انقطع المثل التحق بما لا مثل له من ذوات القيم، وفيها تجب قيمة يوم الغصب بالاتفاق. قلنا: الأصل ثمه كان رد الأصل، وإذا عجز عنه بالاستهلاك تجب قيمة ذلك اليوم، وها هنا الأصل أيضا رد العين، وإذا عجز عنه يجب رد المثل، وإذا عجز عن المثل وظهر أن القاضي تجب عليه قيمة ذلك اليوم. وعند محمد رحمه الله تجب عليه قيمة يوم الانقطاع، لأن العجز عن الأصل إنما يتحقق في هذا اليوم. قلنا: نعم، ولكن يظهر ذلك العجز وقت الخصومة. کہہ رہے کہ وَلَا يُزْمَنُ الْمِثْلِيُّ بِالْقِيمَةِ إِذَا انْقَطَعَ الْمِثْلُ إِلَّا يَوْمَ الْخُصُومَةِ، اور جب مثل منقطع ہو جائے تو مثلی چیز کا تاوان قیمت کے ساتھ نہیں دیا جائے گا
مگر خصومت کے دن۔ تفریع ثانی لأبی حنیفہ رحمہ اللہ علی قولہ وهو السابق، یہ ماتن کے قول وہ السابق پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری تفریع ہے، یعنی اذا غصب شخص من آخر مثلیا ثم انقطع المثل وانصرم عن أيدي الناس فلا جرم تجب قیمتہ، یعنی جب ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی کوئی مثلی چیز غصب کی ہو، پھر یہ مثلی چیز منقطع ہو جائے اور لوگوں کے ہاتھ سے ناپید ہو جائے تو لا محالہ اس کی قیمت واجب ہوگی۔ فقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا یضمن هذا المثلی بالقیمة الا بقیمة یوم الخصومة لأنه ما لم تقع الخصومة يحتمل ان يقدر على المثل الصوری وهو مقدم على المثل المعنوی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مثلی چیز کا تاوان صرف یوم خصومت کی قیمت کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ جب تک خصومت واقع نہ ہو تو اس بات کا احتمال ہے کہ غاصب مثل صوری پر قادر ہو جائے، اور مثل صوری مثل معنوی مقدم ہے۔ فإذا وقعت الخصومة فحينئذ لا بد أن يأخذ المالك الزمان فيقدر الزمان بقيمة يوم الخصومة، تو جب خصومت واقع ہو جائے تو اس وقت مالک یعنی مغصوب منہ کے لیے تاوان لینا ضروری ہے، لہذا یوم خصومت کی قیمت کے ساتھ تاوان مقدر کیا جائے گا۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعتبر قیمت یوم الغصب لأنه لما انقطع المثل التحق بما لا مثل له من ذوات القيم وفيها تجب قیمت یوم الغصب الاتفاق۔ اور حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوم غصب کی قیمت معتبر ہوگی، کیونکہ جب مثل منقطع ہو گئی تو وہ غیر ذوات الامثال یعنی ذوات القیم چیزوں کے ساتھ لاحق ہو گئی، اور ذوات القیم چیزوں میں بالاتفاق یوم غصب کی قیمت واجب ہوتی ہے۔ قلنا، ہم جواب دیں گے، الاصل ثمه كان رد الاصل واذا عجز عنه بالاستهلاك تجب قيمة ذلك اليوم، وها هنا الاصل ايضا رد العين واذا عجز عنها يجب رد المثل، فاذا عجز عن المثل وظهر عند القاضي تجب عليه قيمة ذلك اليوم۔ ہم جواب دیں گے کہ اصل ذوات القیم میں اصلی شے کا واپس کرنا ہے، لیکن جب وہ شے ہلاک ہو گئی اور وہ اس کو پیش کرنے سے عاجز ہو گیا تو اس دن یعنی یوم غصب کے دن کی قیمت واجب ہوگی، اور یہاں بھی اصل عین شے کو واپس کرنا ہے، اور جب اس سے عاجز آ گیا تو مثل کا واپس کرنا واجب ہوگا۔ پھر جب مثل واپس کرنے سے بھی عاجز ہو جائے اور یہ عجز قاضی کے پاس ظاہر ہو جائے تو اس پر اسی دن یعنی یوم خصومت کی قیمت واجب ہو جائے گی۔ وعند محمد رحمہ اللہ تجب علیہ قیمت یوم الانقطاع لأن العز الأصل إنما يتحقق في هذا اليوم، قلنا نعم ولكن يظهر ذلك العز وقت الخصومة۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک اس پر یوم انقطاع کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ اصل حکم یعنی مثل کو پیش کرنے سے عجز اسی دن یعنی یوم انقطاع میں متحقق ہوتا ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ عجز ظاہر ہوگا خصومت کے وقت۔ ولا يزمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة، یہ متن المنار کی عبارت ہے، اور اس عبارت میں ماتن کے قول وہ سابق یعنی مثل صوری مثل معنوی مقدم ہوتا ہے، اس پر دوسری تفریق کو بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے آدمی کی کوئی مثلی چیز غصب کر لی، پھر اس کا مثل بازار سے منقطع ہو گیا اور لوگوں کے ہاتھ سے ناپید ہو گیا، تو یہ بات متفق علیہ ہے کہ غاصب پر یقیناً شے مغصوب کی قیمت واجب ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ قیمت کس دن کی معتبر ہوگی؟ تو اس بارے میں
ائمہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یوم خصومت کی قیمت معتبر ہوگی، یعنی جس دن غصب کا یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا اور قاضی نے اس پر فیصلہ دیا، اس دن کی قیمت واجب ہوگی۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک یوم غصب کی قیمت معتبر ہوگی، یعنی غاصب نے جس دن غصب کیا تھا اس دن شے مغصوب کی جو قیمت تھی اس کو واجب کیا جائے گا، جبکہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک یوم انقضاء کی قیمت معتبر ہوگی، یعنی جس دن شے مغصوب کا مثل بازار سے منقطع ہوا ہے اس دن بازار میں شے مغصوب کی جو قیمت تھی اس کو واجب کیا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ جب تک قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش نہ ہوا اس وقت تک یہ احتمال موجود تھا کہ غاصب مثل سوری پر قادر ہو جائے، کیونکہ جو چیز بازار سے منقطع ہو گئی ہے وہ کبھی نہ کبھی بازار میں دستیاب بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب مثل سوری پہ قدرت کا احتمال ہے اور مثل سوری مثل معنوی مقدم ہے تو یوم خصومت سے پہلے غاصب پر کوئی قیمت واجب نہیں ہوگی، لیکن جب خصومت واقع ہو گئی اور مغصوب منہ نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دیا تو مغصوب منہ یعنی مالک غاصب سے لازمی طور پر تاوان لے گا، مگر چونکہ یوم خصومت سے پہلے مثل سوری پر قدرت کا احتمال تھا اور مثل سوری مثل معنوی مقدم ہے تو یوم خصومت سے پہلے مثل معنوی یعنی قیمت کی طرف رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب یوم خصومت آ گیا اور غاصب پر تاوان ادا کرنا ضروری ہو گیا اور شے مغصوب کا مثل آج بازار کے اندر موجود بھی نہیں ہے بلکہ ناپید ہے، تو آج یعنی یوم خصومت میں مثل معنوی کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جب آج یعنی یوم خصومت میں مثل معنوی یعنی قیمت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آج یعنی یوم خصومت ہی کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور یوم خصومت میں تاجروں کے نزدیک شے مغصوب کی جو قیمت ہو سکتی ہے وہی قیمت غاصب پر واجب ہوگی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ جب شے مغصوب کی مثل بازار سے منقطع ہو گئی اور لوگوں کے ہاتھوں سے ناپید ہو گئی تو شے مغصوب ذوات القیم اشیاء کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، یعنی جس طرح ذوات القیم کا کوئی مثل نہیں ہوتا ہے اسی طرح اس وقت شے مغصوب کا بھی کوئی مثل نہیں ہے، اور ذوات القیم میں بالاتفاق یوم غصب کی قیمت واجب ہوتی ہے، یعنی اگر ذوات القیم میں سے کسی چیز کو غاصب نے غصب کر کے ہلاک کر ڈالا تو یوم غصب میں شے مغصوب کی جو قیمت تھی اس پر بالاتفاق وہ واجب ہوتی ہے۔ تو ٹھیک یہاں بھی اسی طرح یوم غصب کی قیمت واجب ہوگی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ مثلی چیز کو ذوات القیم پر قیاس کرنا اور ان کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ذوات القیم میں اصل یہ ہے کہ غاصب اصلی شے اور عینی شے کو مالک کی طرف واپس کرے، لیکن جب ہلاک کرنے کی وجہ سے عینی شے کو واپس کرنے سے غاصب عاجز ہو گیا تو اس دن یعنی یوم غصب کی قیمت واجب ہوگی، اور اس صورت میں شے مغصوب چونکہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے اس لیے شے مغصوب کی مثل کا واپس کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور ذوات الامثال میں ترتیب یہ ہے کہ غاصب عین شے کو واپس کرے، اور جب عین شے واپس کرنے سے عاجز ہو جائے تو اس کی مثل کو واپس کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن جب بازار میں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مثل واپس کرنے سے غاصب عاجز ہو گیا اور اس کا عاجز ہونا قاضی کے پاس ظاہر بھی ہو گیا تو اسی یعنی یوم خصومت کی قیمت واجب ہوگی جس میں غاصب کا عز قاضی کے پاس ظاہر ہوا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ذوات الامثال میں غاصب پر قیمت کے ساتھ تاوان اس وقت واجب ہوتا ہے جب غاصب مثل ادا کرنے سے عاجز ہو جائے، اور غاصب کا مثل ادا کرنے سے عاجز ہونا اسی یوم انقضاء میں متحقق ہوتا ہے۔ تو جب عز یوم انقضاء میں متحقق ہوتا ہے تو یوم انقضاء ہی کی قیمت معتبر ہوگی اور واجب ہوگی، یعنی بازار میں دستیاب ہونے کی آخری تاریخ کی قیمت واجب ہوگی۔
شارح فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ کا فرمانا درست ہے کہ عز اسی یوم انقطاع متحقق ہوا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ اس عز کا اظہار خصومت کے دن ہوتا ہے، لہذا جس دن عز کا اظہار ہوا ہے یعنی خصومت کے دن، اسی دن کی قیمت معتبر واجب ہوگی۔